السلام علیکم. کرنٹ افیئرز ٹونائٹ میں خوش آمدید ناظرین. میں ہوں فروخ پتافی. ناظرین، اسلام کا جو میسج ہے، وہ تو جو پیغام ہے وہ تو رواداری کا ہے، وہ تو خلوص کا ہے، اخلاص کا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ شر انگیز اور شر پسند عناصر جو ہے وہ کسی بھی ایک واقعے کو، ایونٹ کو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں. 10ویں محرم کو ہم نے ایسا ہی واقعہ ایک راولپنڈی میں دیکھا، جہاں پہ اچھا خاصا فساد پھیل گیا. اب یہ فتنہ فساد کی باتیں تو اپنی جگہ پہ، اور اس کے بارے میں بھی ہم ضرور آگے چل کے بات کریں گے. لیکن آج کے دن ہمارا جو مین میسج ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی رواداری کا جو پیغام ہے اس کو کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، کیسے ملک کے اندر ہم آہنگی کو پھیلانے کے لیے یہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا جو ابیوز ہے اس کو روکنے کا بھی کوئی طریقہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دن بھی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں کابینہ کا ایک اجلاس ہوا. شنید یہ ہے کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں پابندیاں لگانے کی بات کی گئی ہے. ایک پابندی جو ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا جو غلط استعمال ہوتا ہے اس پہ پابندی لگائی جائے. دوسرا، وال چاکنگ جو ہے ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں ہوتی بھی ہے، اور اس کے اندر اچھا خاصا سخت قسم کے اور غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو بھی روکا جائے. اور پھر فائنلی سوشل میڈیا بہت پاپولر اور بہت طاقتور ہو گیا ہے، اس کو بھی ماڈریٹ کرنے کے لیے، اس کو بھی دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہاں پہ دہشت گردی کی ترغیب دینے کا کوئی ذریعہ نہ ہو. ایک نیا ڈرافٹ بل جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرایا جانا ہے. یہ شنید ہے. لیکن آج کے دن جو مین سٹے ہے ہماری ٹاک کا، ہماری بات کا، ہم اس پہ مزید آگے بات بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں اور چیئرمین ہیں مرکزی امام حسین کونسل کے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد طفیل صاحب. یہ بھی مذہبی اسکالر ہیں، ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل سیرت سینٹر کے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. میرے ساتھ تیسرے مہمان جو ہیں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب، مذہبی اسکالر اور انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر ان کا کافی کام ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ ٹو دا پروگرام. سب سے پہلے ڈاکٹر مہدی صاحب آپ سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت جو اسلام کا اتنا اہم میسج ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، اس کے اوپر اتنا ایمفیسس نہیں ہوتا، تو یہ ائمہ، مشائخ، میڈیا، انٹلیکچوئلز کس طرح سے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، عوام تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. آپ کے پاس فرق 2 ہی واقعات ہیں، 2 ہی ہستیاں ہیں جو انٹرنیشنلی آپ اپنا داغ دھو سکتے ہیں. ایک تو مرکز محبت حضور نبی اکرم کی ذات پاک ہے، اور ایک سانحہ کربلا ہے. آپ مجھ سے اتفاق کر رہیں گے کہ جب کربلا میں حسین کی آواز ہے، وَمَا یہ حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْصُرْنَا، ہے کوئی غریب کی امداد کرنے والا؟ حسین چاہتے تو فرات کا پانی سارا یزیدیوں کو کھا جاتا، نواسہ رسول تھا. لیکن وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ آواز بن گئی، مظلوموں کی نمائندگی کی. جیسے کہ نوابزادہ نصر اللہ کہتے ہیں، ہم رہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہیں. اور فرق پھر دیکھو کہ یہ جو پروٹیسٹ کا ایک سمبل بن گیا حسین اور حسینیت. اور اس کے بعد آج لانگ مارچ کی دنیا بات کرتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شہادت حسین کے بعد کربلا سے دمشق تک 1445 میل حضرت سیدہ زینب کا پیدل رسن بستہ سفر تاریخ انسانی کی پہلی لانگ مارچ ہے. تو ہمیں اسلام کو اس انداز سے ان ہستیوں کو، ربیع الاول کے جلوسوں کو، محرم کو امن و آشتی کا وسیلہ بنا کر عہد حاضر میں روشناس کرانا چاہیے تھا. ہمارا منہ کالا ہو جاتا ہے اس قسم کے واقعات سے. اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے. اور فرق دوسری بات یہ ہے کہ اب میں 50 سال سے اسی شہر میں ہوں. ٹھیک ہے. راولپنڈی کی تاریخ میں یہ نہیں ہے. آپ کو ایک واضح کر دوں کہ راولپنڈی کی تاریخ میں یہ، اور اس میں کس کا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں میسج کا کہ واقعات تو ہو جاتے ہیں اور یہ بار بار ایسے ہوتے رہتے ہیں. کوئی لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے اوکیجنلی. پاکستان ایک ملک ہے جو ایک جنگ سے بھی گزر رہا ہے، دہشت گردی سے بھی گزر رہا ہے، شرانگیز لوگ بھی موجود ہیں.
امپورٹنٹ مجھے جو خاص طور پہ جاننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میسج جو آپ دے رہے ہیں، جو میسج باقی ہمارے دوست بھی وہ کہیں گے، اسلام کا جو میسج ہے وہ پروموٹ کیوں نہیں ہو پا رہا، تو اس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے؟ اسے پروموٹ ہی ایسے کرنا ہے نا. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب طفیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا صوفیزم سے تعلق ہے. آج کل مغرب میں مولانا روم کو بہت پڑھا جا رہا ہے. اب روم کی جو اساس اور اس کی بنیاد ہے نظریات کی، مصنوی کی، سب شے کی، وہ سانحہ کربلا ہے. دیکھیں نا، سانحہ کربلا ایک آپ انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرائیں، اسے ایک فرقے کا نہ کرائیں، اسے مسلمانوں کا نہ کرائیں، اسے عالم انسانیت کی بات کریں. یہ لیگیسی تمام مسلمانوں کی ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر طفیل صاحب، میں آپ کے پاس بات کو لے کر آیا. سوال وہی ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو مذہب کی اساس ہے، جو رواداری کے اوپر بیسڈ ہے، اس کو ہم آگے لے کر آ سکیں اور اس کو پروموٹ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب فاروق صاحب. اسلام کا جو رواداری کا پیغام ہے اس کو زیادہ واضح کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، لیکن صرف یاد دلانے کے لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی نہ تحقیر و تذلیل کرتا ہے، نہ اس کی جان کے در پہ ہوتا ہے، نہ اسے برا بھلا کہتا ہے، بلکہ وہ ہر اپنے بھائی کو نہ صرف محبت، الفت اور انسیت کا پیغام دیتا ہے، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر تعاونوا علی البر والتقوی کا سبق دیتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کی وحدانیت کے لیے ضروری ہیں، جو چیزیں احترام انسانیت کے لیے ضروری ہیں، اور جو چیزیں انسانوں کو باہم جوڑنے کے لیے ضروری ہیں، ان کے حوالے سے سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور اس حقیقت میں کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے. لہذا ہمارے ہاں جو بھی کوئی تقسیم ہے، جو بھی کوئی ایک دوسرے کی جان پہچان کی بات ہے، وہ بڑے پیچھے جا کر ہے. میں یہ تقسیم بھی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا میں اگر فرض کریں کہ 6 ارب افراد بستے ہیں تو ان میں سے 1.5 ارب یا اس سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں. تو گویا ایک مسلمان ہیں، ایک دوسرے بھائی ہیں جو جنہیں ہم غیر مسلم کہہ سکتے ہیں جاننے کے لیے. ان دونوں کے درمیان بھی محبت، الفت اور اپنائیت کا ایک رشتہ قرآن نے قائم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ایک پروردگار کی، ایک خالق کی عبادت کرو، اس کا کسی کو ساتھی یا ساجی نہ بناؤ. اور یہ بات اس لیے ہے کہ تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، اور پھر اس خالق نے انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے تاریخ کے تمام ادوار میں جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ انسان دوسرے انسان کے دکھوں کا مداوا ہے، انسان دوسرے انسان کے لیے ایک مرہم اور پٹی کا سامان ہے، اور انسان دوسرے انسان سے مل کر ہی قوت حاصل کرتا ہے. تو اس لیے پہلے مرحلے پر تو ہمارے لیے ایک احترام آدمیت اور احترام انسانیت جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے تمام بنی آدم کو عزت و توقیر بخشی. اور یہ عزت و توقیر مسلمان کو بھی حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر دوسرے انسان کو بھی حاصل ہے جو کسی بھی طرز زندگی کا پیرو ہے، کسی بھی دین، مذہب، مسلک پر یقین رکھتا ہے. تو بطور انسان کسی کو نقصان پہنچانا، اسے تکلیف دینا، اسے جسمانی یا ذہنی اذیت پہنچانا یہ ممنوع ہے. یہ بطور انسان ہر انسان محترم ہے، اس کا عزت، اس کی عزت، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے ہمارے مذاہب کا. ان میں 3 بڑے مذاہب دنیا میں جو الہامی مذاہب کے نام سے جانے جاتے ہیں، جسے ہم یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے نام سے جانتے ہیں. ان تینوں کی مقدس کتابیں، ان تینوں کے انبیاء علیہم السلام کے اسباق، یہ آپ پڑھ جائیے، آپ انہیں پرکھیے، تو آپ کو ان میں ایک بات یکساں، مفید اور کامن ملے گی کہ یہ
تینوں بڑے مذاہب اور ان کے تینوں بڑے بانیان کرام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں ایک اصول جو بڑا فطری سا اور طبعی سا اصول ہے، وہ اگر کار فرما رہتا ہے اور ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مذہب مسلک چھوڑیے نہیں، کسی دوسرے کے مسلک مذہب یا فکر کو چھیڑیے نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک آپ نے بڑی عمدہ بات کی، صراط مستقیم ہے کہ جس میں کوئی کانٹے نہیں ہیں، جس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، جس میں کوئی رواداری کے خلاف بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی عمدہ باتیں کی، اور اس بات کو میں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کے پاس بھی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ میسج تو ہے، یہی میں سٹارٹ میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ میسج تو ہے، لیکن یہ جب کبھی کانفلکٹ کا وقت آتا ہے، ٹینشن کا وقت آ جاتا ہے، یہ پیچھے چلے جاتی ہے باتیں، اور وہ لوگ جو ایکسپلائٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس کہ اس میسج کی ترویج زیادہ ہو سکے اور باقی جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ سکیں اور ایمفیسائز کر سکیں؟ کیا تمام جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک آواز سے لوگوں کو کال دیں؟ کیا میڈیا کی اس میں ریسپانسبلٹی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ ایگزیکٹلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا فاروق بھائی، اس میں میرا جو کانسیپٹ ہے تصور رواداری کے حوالے سے، جو ہم انٹرنیشنل کانفرنسز میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہاں جب میں اسلام کی نمائندگی کرتا ہوں تو میں اسلام کا جو تصور رواداری ہے اس کو کچھ اس طرح سے لیتا ہوں، اور پھر اپنی اس ڈسکشن کو سانحہ راولپنڈی اور واقعہ کربلا کے ساتھ اٹیچ کروں گا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کے حوالے سے کروایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ سارے عالمین کا رب ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب اس نے پیغمبر بھیجا تو وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت للمسلمین بنا کے نہیں بھیجا۔ اور اس کے بعد جو کتاب دی اس نبی کو وہ شفاء العالمین ہے، وہ ساری کائنات کے لیے شفا ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو اس کی تفسیر میں علماء کرام مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رحمت میں سب شامل ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلمس۔ بے شک۔ فرق اب صرف یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے ان کو اسلام مسلمان کا ٹائٹل دے دیا، جو ابھی انڈرسٹینڈنگ کے پروسیس میں ہیں وہ نان مسلمس ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ رحمت میں سب شامل ہیں، کوئی باہر نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ ہمارا کانسیپٹ ہے جس میں ہم سب کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ کوئی بھی مسلک اگر آپ اس کی اوریجنل فاؤنڈرز کی کتابیں پڑھیں، قرآن و سنت کو پڑھیں، ہم جو فالوورز ہیں نا، جو نچلے طبقے کے جنہوں نے اپنے مسلک کو ہی نہیں خود ہی پڑھا، وہ جب اپنے مسلک کی صحیح طرح ترجمانی بھی نہیں کریں گے تو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم بات کریں کہ جو مسالک کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اوریجنل، انہوں نے ان معاملات میں اعتدال کی راہ اپنائی ہے اور اتفاق کی بات کی ہے۔ آگے جس طرح اسلام کو صحیح طرح سے نہ پڑھنے والا اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح مسلک کو بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے والا اپنے مسلک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کا جو میسج ہے پرائمریلی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مذہب کو صحیح معنوں میں پڑھیں، سمجھیں، یہ معاملات اس طرح کے فسادات جو ہے، اس طرح کے فتنہ فساد جو ہے وہ پھیلے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، Exactly. یو آر میکنگ اے ویری ویلڈ پوائنٹ۔ اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں تو میں برداشت کے بارے میں بھی، کیونکہ سر برداشت بھی ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ 4 بندے اکٹھے بیٹھے ہیں، کہ کسی نے کسی کو کوئی سخت سست کہہ بھی دیا تو دوسرے لوگ برداشت کر لیتے تھے اور تحمل سے آگے چلتے تھے۔ آج کل ہمارے ملک میں شاید یہ ایک جنگ کا ٹراما بھی ہے، شاید ہمارے ملک کے اندر جو مسائل بہت سارے ہم نے انہیریٹ کیے ہیں پچھلے 10-15 سال میں، اس کی وجہ سے بھی ہے کہ اچھی خاصی برداشت کی کمی ہو گئی ہے۔ برداشت کو بڑھانے کا، ٹالرنس کو بڑھانے کا کوئی طریقہ ہے ہمارے پاس؟ بہت اس تاریخ اسلام ہے۔ پہلے تو فرق میں ایک آپ نے ان کی بات میں تھوڑی سی وہ مدد چاہی تھی، وہ میں ایک وضاحت کر دوں، کیونکہ اس ملک میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں۔ اب بات ہے مشترکہ اعتقادات کے فروغ کی۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ مشترکہ اعتقادات کو فروغ دیں۔ مثلا اگر آپ نے حضرت امام حسن اور حسین کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ حضور نبی اکرم آ رہے تھے، ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے، سامنے حضرت ابوبکر صدیق آ رہے تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا ابوبکر یہ دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے حسین نے آ کے کہہ دیا جا ہمارے غلام کے بچے،
وہ بچہ روتے ہوئے جاتا ہے حضرت عمر کے پاس کہ یہ جو علی کا بیٹا ہے نا مجھے کہہ رہا تھا غلام کے بچے. اسے کیا کہا غلام کے بچے؟ بیٹا یہ قلم دوات لے جا اور حسین سے لکھوا کے لا, اور جو لکھا ہوا آئے وہ میرے کفن میں رہ دینا, میرے بخشش کا سبب ہوگا. دوسری بات, میں ڈاکٹر صاحب کی بات بڑھا رہا ہوں, یہ خدا نہ خواستہ دنیا اسلام میں, اور آپ کے لیے بھی فرق, میں عجیب بات کر رہا ہوں کہ ذات حسین اختلافی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیا بات ہو گئی؟ وہی بریلوی اور شیعہ جو ہیں یہ جلوس نکالتے ہیں, اہل حدیث اور دیوبندی خالی نہیں بیٹھتے, وہ گھروں میں ختم قرآن کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کو اس کا بخشتے ہیں. اور آخری بات آپ نے برداشت کی اس کے لیے آخری نہیں پہلی کی تھی آپ. اچھا, تو برداشت کی بات مجھے لگتا ہے ہم وہاں تک ابھی نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ ایک بریک لینی ہے. اچھا سنیں نا, برداشت کی بات یہ سن لیجئے پھر بریک لے لیں. برداشت کی بات آپ کو مثال ڈاکٹر طفیل کو بھی پسند آئے گی. حسین بن نمیر ایک بندہ تھا جس نے حضرت علی اکبر کے سینے میں 3 پھلا مارا تھا. حضرت امام زین العابدین اپنے گھر میں بیٹھے تھے, حسین بن نمیر آیا ہانپتا کامتا ہوا صحرا سے. حضرت امام زین العابدین نے اس کے ہاتھ دھلائے, اپنے ہاتھ سے اس کے منہ دھلایا اور اسے کھانا کھلایا. جب وہ سمجھ گیا یار یہ تو علی اکبر کے بڑا بھائی ہے امام زین العابدین نے, یہ تو مجھے ابھی قتل کرا دے گا, وہ کانپنے لگا اور بھاگنے لگا. امام نواسہ رسول کے بیٹے نے اسے بٹھایا, کہنے لگا حسین کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا آپ پہچان گئے ہوں گے کہ میں نے تیرے بھائی کو شہید کیا تھا. کہ وہ فرمانے لگے کہ اس وقت ہم آپ کے مہمان تھے, ٹھیک ہے, آج تم ہمارے مہمان ہو. تو اسے ایک اٹھنی بھی ساتھ دی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دیکھیں یہ ٹالرنس, بالکل صحیح, یہ ٹالرنس کی بات بالکل ہے. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے خواتین و حضرات, اس کے بعد آتے ہیں اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مذہبی رواداری کو کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر. مہمان تو جو پہلے میں تعارف کرا چکا ہوں, میرے دائیں طرف ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں, میرے بائیں طرف ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر طفیل صاحب میں آپ کے پاس بات کو لے کر آیا. برداشت کی جو بات کر رہے تھے ہم بریک سے پہلے کہ سوسائٹی کے اندر برداشت کی جو کمی ہے معاشرے کے اندر, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, برداشت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی لمبا فلسفہ درکار نہیں ہے فرخ صاحب. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا ہے جو مسلم میں رپورٹڈ ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام انسان محفوظ ہیں. یہ ٹالرنس کا پہلا نقطہ ہے کہ جب کبھی ہمارے ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی زیادتی کر رہا ہو, جیسے رمضان میں ہمیں کوئی برا بلا کہہ رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ برا بلا نہیں کہتے بلکہ اسے صرف یہ میسیج دیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح اگر کوئی ہمیں غیر مسلم ہماری کوئی گستاخی کر رہا ہے یا ہماری شان میں کوئی کمی کر رہا ہے تو ہم اسے نبی کا یہ اسوہ پیش کریں گے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے حوالے سے میں آپ سے کوئی انتقام نہیں لوں گا, آپ اپنی بات کہیے اور اسے پوری کیجیے. دوسری بات یہ ہے اب مسلمانوں کا آپس میں جو برداشت کا لیول ہے وہ بھی عہد رسالت اور عہد خلفائے راشدین سے ہی شروع ہوتا ہے. اس میں جو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ المسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ یا ایک فرد دوسرے فرد سے قوت لیتا ہے, طاقت لیتا ہے, اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کی بات کو سنیں گے اور اس سے فلیئر اپ ہونے کی بجائے اس کی جو پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ حدیث میں جو رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ انصر اخاک غالماً او مظلوماً, کہ اپنے اس بھائی کی مدد کیجئے چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. تو صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ مظلوم کی مدد کا تو کوئی نہ کوئی معاملہ ہماری سمجھ میں آتا ہے,
ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ظالم کی مدد کرنے کا جو نسخہ رحمت للعالمین نے ہمیں عطا کیا وہ اسے ظلم سے روکو، اور ظلم سے روکنے کے 3 ذرائع بھی خود رسالت مآب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ قوت سے روک دو، اپنی زبان سے منع کر دو، اور یہ نہیں تو کم از کم دل سے اسے برا جانو۔ تو اس لحاظ سے طریقے یہ ہیں کہ پہلا فریضہ تو الامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکومت کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تناظر اگر میں میں آپ کی بات سے سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں یا جو بھی ہمارے رینکس میں موجود ہوں گے ان کو روکنے کی پہلی رسپانسبلٹی تو حکومت کی ہے، اور پھر جو ہے وہ عوام پہ بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو وضاحت ڈسکریج کرنا کریں۔ چاہوں گا۔ پاکستان کے تناظر میں یہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس کا وجود میں آنا ہی اسلام کا رہین منت ہے، اور اسلام کا لفظ ہی خود پیس اور سیکیورٹی اور سیفٹی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں وجود میں آتی رہی ہیں یا آئندہ آئیں گی، ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کریں۔ اگر وہ حکومت کسی وجہ سے اپنے وسائل استعمال کرنے میں یا اسے قوت سے برائی کو روکنے میں ناکام رہتی ہے یا کوشش نہیں کرتی، تو پھر یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ باللسان ہی میں الیکٹرانک میڈیا شامل ہے، میں میڈیا کی پرنٹ رسپانسبلٹی میڈیا شامل ہے، بالکل آنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا شامل ہے، جی ٹھیک ہے، اور جو میڈیا ابھی وجود میں نہیں آیا وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، جو ذرائع ابھی نہیں آئے وہ بھی شامل ہے بالکل کہ جب بھی کبھی کوئی میڈیا وجود میں آئے گا، وہ کسی معاشرے میں وجود میں آئے گا، وہ ہوا میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جب بھی کوئی میڈیا کسی معاشرے میں وجود میں آئے گا، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو یا ادروائز کوئی بھی ہو، اسے خیر کو پرموٹ کرنا پڑے گا، اسے گڈ کو پرموٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ایول اگر ڈومینیٹ کرے گی تو پھر وہی حالات ہوں گے جو اس وقت مسلمان ممالک کے ہیں۔ تو اس لیے نہ صرف یہ کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو اپنا رول پلے کرتے وقت، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان بیٹھے ہیں بڑی دیر سے برداشت کریں، خاموش بیٹھے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا بھی اپنا رول پہ علیحدہ سے بات آگے چل کے کرتا ہوں، نہیں ادا کرتا، تو تب سول سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے۔ میں بالکل سول سوسائٹی کے بارے میں بھی بات کروں گا، لیکن ایک جو ڈاکٹر نعیم صاحب امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انسان، آپ تو خاص طور پہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں اور اس کے درمیان جو ہے نا کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، تو ابھی جو ہمارے کمیونل یا ہمارے سیکٹیرین جو ہے ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی تو کوئی ڈائیلاگ کا اجرا ہونا چاہیے نا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا مجھے یہ پریشانی لگتی ہے کہ انسانی جان کی ویلیو جو آج سے 30-40 سال پہلے تھی، کہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ویسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسلام اس پہ کیا کہتا ہے کہ کیسے اس کو ویلیو کریں؟ یہ دونوں چیزیں ضرور کلیئر کیجیے گا۔ فرق اس میں جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ پہ ہم کلی اپلائی کرتے ہیں، جو کانسیپٹ اپلائی کرتے ہیں، کہ ایک بڑا میجر چیلنجنگ تھیولوجیکل کویسچن ہے جو یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کے وسیلے سے خدا کی ذات ملتی ہے۔ تو تھیولوجیکل کویسچن یہ ہے کہ خدا کیسے ملتا ہے اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ تو میں جو جواب دے رہا ہوں وہ یہودیت میں، اسلام میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں اور اسلامک لٹریچر میں ایک ہی ہے، مگر میں اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے دوں گا جو مشکات شریف میں ہے کہ روز قیامت ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جب حساب کتاب لیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ شخص حیران ہو کے پوچھے گا کہ یا اللہ آپ تو اس حاجت سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پہلو میں ایک شخص تھا جو پیاسا تھا، اگر تم نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے اپنے پاس پاتے۔ پھر پوچھیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ شخص پھر حیرانی کا مظاہرہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پہلو میں ایک شخص بھوکا تھا، اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اپنے پاس پاتے۔ اور پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ میں بیمار تھا، تم میری عیادت کو نہیں آئے، اور وہی حیرانی کا مظاہرہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے ہمسائے میں تمہارا ہمسایہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، اپنے پاس۔ اب اس حدیث سے میں ڈائیلاگ کی ڈیفینیشن جو ڈیرائیو کر رہا ہوں اور اس سوال کا جواب کہ خدا کیسے ملتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا کی ذات کو ایکسپیرینس کرنا ہے
ان کرسچن ٹرمینالوجی میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی خدا کا تجربہ بھی کیا یا نہیں. تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے خدا کی ذات کا تجربہ کرنا ہے یا اس کے ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اس حدیث کی روح سے دوسروں کے دکھ درد شیئر کریں. ٹھیک ہے بالکل. تو جو دوسروں کے دکھ درد شیئر کریں گے آپ, اس شیئرنگ کے پروسیس میں خدا آپ کو اپنی ذات کے قرب سے نوازے گا. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز جب آپ یہ آپ نے کنکریٹ جو ہے ایک وہ دے دیا, فریم ورک دے دیا جس سے کم از کم ہارمونی جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور جب ہم بین المسالک ڈائلاگ کی بات کریں گے تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈائلاگ گفتگو میں نہیں ہے, عملی طور پر ایک دوسرے کے کام آنے کا نام ہے. بالکل صحیح. ڈائلاگ یہ نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, ڈائلاگ یہ ہے کہ آپ بتائیں میں آپ کے کیسے کام آ سکتا ہوں. زندہ بہت زبردست بات کہی آپ نے. مہدی صاحب آپ کے پاس بات کو لے کر آئے, آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ برداشت کی بات پہلے آپ کر رہے ہیں. جناب بات یہ ہے کہ آپ اتفاق کریں گے فرق صاحب کہ اس ملک میں جو تبلیغ اسلام کا سہرا ہے وہ صوفیاء کرام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے تو کسی کو اختلاف. پورے ساؤتھ ایشیا میں. اچھا, حضرت میں آپ کو ایک معمولی مثال دیتا ہوں ٹالرنس کی. حضرت غوث بہاء الدین زکریا کا مزار ہے ملتان میں, وہ تشریف لائے ملتان میں, اور پرہلاد پوری یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا مندر ہے جہاں سے یہ بہت سی دیوالی کی رسومات شروع ہوئی. شیخ وہاں آئے, شیخ نے اس مندر کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی, ایک مدرسے کا قیام کیا. وہاں بہت سے یعنی آپ دیکھیں نا, نظام الدین اولیاء, امیر خسرو اور کتنے صوفیہ وہاں سے فیضیاب ہوئے. وہاں ٹیک لگائی, کسی ہندو کو منع نہیں کیا کہ آپ مندر میں نہ جاؤ. آپ نے اپنے اخلاق اور کردار سے اسوہ رسول کو بیان کیا, شان کربلا کو کیا, ان اچھی باتوں کو کیا. لوگ مندر کی بجائے شیخ کے مدرسے میں آنے لگ گئے. یہ جبر نہیں تھا, جبر کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, صبر کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے. یہ ہے صرف حضرت بہاء الدین زکریا نہیں, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, حضرت لال شہباز قلندر, حضرت بی بی پاک, ان سارے صوفیہ کرام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے اسلام قبول کرو اور جبر سے کرو. انہوں نے اپنا اخلاق اور کردار, حضرت سلطان بہو نے, سارے ہستیوں نے یہ دکھایا. آج بھی اگر آپ نے معاشرے میں رواداری کو رواج دینا ہے تو انہی صوفیاء کرام کے اسلوب پر چل کر ہمیں اپنا طرز زندگی, طرز تبلیغ تبدیل کرنا ہوگا. کہ آپ اگر اسلام کی تربیت چاہتے ہیں تو اپنے علم و اخلاق کی کردار کی وجہ سے جانے جائیں, حضور کا اسوہ بیان کریں, ان پاک ہستیوں کا اسوہ بیان کریں, اولیاء اللہ کو بیان کریں. ٹالرنس اسلام میں سب سے زیادہ سبق جو ہے, حضور کی سیرت پاک دیکھیں نا, ایک عورت گند پھینکتی تھی, دیکھیں نا, ایک دن اس نے نہیں پھینکا, کملی والا وہاں پہنچ گیا کہ آج, اور وہ بیمار تھی, آپ نے تیمارداری فرمائی, وہ اس نے قبول اسلام کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تلوار تیرے سر پہ رکھتا ہوں, اگر تو نے اسلام قبول نہیں کیا تیرا گردن کاٹ دوں گا, نہیں کہا. تو اس کملی والے کے اسلوب پر چلتے ہوئے ہمیں یہ جو ٹالرنس ہے اس کا سبق دینا چاہیے. انسانی جان کی کیا ویلیو ہے اسلام میں, یہ بھی ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لڑتے ہیں, لڑکے جو ہے جذبات میں آ کے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ آ جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, نقصان دینے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو ضروری ہے نا کہ ہم ایمفیسائز کریں کہ انسانی جان کی کیا وقت ہے اسلام کے نزدیک. دیکھیں جی, اسلام کی نزدیک آپ کو خلفائے راشدین میں بہت سے واقعات اور حالات مانے گے جہاں کسی نان مسلم کی جان کو خطرہ تھا, وہ بیمار تھا, تو ہمارے خلفائے راشدین میں سے انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا جان بچائی جائے. اور دیکھیں نا, جہاں ہمارے اکابرین نے یہ کہا کہ فرات کے قریب اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری خلیفے پہ ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کتے کی رکھوالی کر سکتے تھے, انسان تو بہت بڑی شے ہے یار. اور پھر اختلاف بھی کس بات پہ کریں, اپنے اصولوں پر. اپنے ہمیں اس اسلام کو انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرنا ہے, بالکل صحیح, عالمی تناظر میں, عالمگیریت میں اسے محسوس کرنا ہے. صوفیزم کو آپ کو اوپر لے جانا ہوگا. آپ نے جو انٹرنیشنل پرسپشن کی بات کی, ڈاکٹر صاحب آپ کا تو ادارہ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے ساتھ ہی چلتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو, جو نان مسلمز ہوں گے یا فارن کنٹریز میں بیٹھے ہیں, ان کو تو نہیں پتا نا کہ یہ مسالک کیا ہیں, تقسیم کیا ہے.
جب مسلمان سے لڑتا ہے, جب کسی کے جانی نقصان ہوتا ہے, تو وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہر وقت, ٹھیک, تو اس کو کنٹرول کرنے کا اور ہیومن لائف کی ویلیو کا ضرور ایمفیسائز کیجیے. میں 3 موضوعات اس دوران میں ڈسکس ہوئے. پہلی ہیومن لائف ویلیو, دوسرا برداشت اور ٹالرنس, اور تیسرا انٹرنیشنلزم. میں ان تینوں پہ تھوڑی بات کی اجازت چاہوں گا. قرآن حکیم نے ہیومن ویلیو کو بہت ہائی رینکنگ پہ بیان کیا ہے, ریٹ کیا ہے. قرآن ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس شخص نے کسی دوسرے انسان کا قتل کیا اور وہ قتل کسی قتل کے بدلے میں نہیں تھا, یعنی قصاص نہیں تھا, یا اس شخص نے زمین میں فساد برپا نہیں کیا تھا, تو گویا وہ ایک قتل کانما قتل الناس جميعا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا. اگر کسی نے ایک اگلی آیت کا حصہ منا احیاھا فکانما احیا الناس جميعا, اگر کسی شخص نے ایک شخص کو, ایک انسان کو زندگی بچانے میں اس کی مدد کی تو اور اس کی زندگی بچائی, اسے زندگی دی کسی بھی وجہ سے, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. دوسرا قرآن حکیم کا اس میں ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. گویا جہنم سے اسے کبھی خلاصی نہیں ملے گی. اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوگی, اللہ کا غضب بھی اس پر ہوگا, اور دردناک عذاب بھی اسے دیا جائے گا. تو یہ جتنے سپرلیٹو ڈگریز ہو سکتی ہیں پنشمنٹ کی, وہ ساری قرآن نے انٹینشنل مرڈر پہ ڈالی ہیں. تو جو شخص کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے وہ ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ انسانیت کا قتل کر کے اپنے آپ کو بھی اسی آگ میں جلاتا ہے جو نفسیاتی طور پر اس پہ پھر اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں. اس لحاظ سے وہ نہ صرف کسی انسان کو زندگی سے محروم کرتا ہے بلکہ اپنے امن و سکون کو بھی غارت کرتا ہے. یہ ایک پہلو ہوا. ٹالرنس کے پہلو کی بات میں کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جس طرح آج چند فرقے جن کا بھی یہاں نام لیا گیا, اگر آپ اسلام کے تشکیلی دور میں فارمیٹو پیریڈ میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں جو فقہ اسلامی ہے, جسے جورسپروڈنس ہم کہتے ہیں یا شریعت کہتے ہیں, اس کے چند بڑے بڑے مدارس وجود میں آ گئے تھے, جیسے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جعفری وغیرہ. ان مسالک میں فکری اختلاف موجود ہے اور یہ ایک حسن ہے, یہ وسعت ہے اسلام کی, فکری اختلاف. لیکن ٹالرنس کی بات دیکھیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے امام ہیں اور ان کی کتاب فقہ پہ کتاب العلوم اور کتاب الرسالہ موجود ہے, وہ ملاقات کے لیے اپنے ہم عصر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ان کی جگہ پہ آتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ نماز پڑھتے وقت ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے, جبکہ امام شافعی رفع یدین کرتے تھے. لیکن امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ جب نماز ادا کی تو انہوں نے ان کی رعایت میں ان کو برداشت کرتے ہوئے بلکہ ان کے مسلک پر نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ بلند نہیں کیے. تو گویا یہ ایک ایسا درس ہے کہ اگر میرا مسلک میں کوئی چیز آپ کی سوچ سے مختلف ہے تو مجھے آپ کے پاس آ کر آپ کی سوچ میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. اور اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسی موضوع پر, اگلی بات اگر آپ اجازت دیں تو میں اگلے اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی شامل کر لوں. میں اجازت نہیں دوں گا جی, میں کہوں گا یہ بات یہ ہے جی کہ جو ہمارے اختلافات ہیں, چاہے وہ مسلکی اختلافات ہیں, چاہے وہ فقہی اختلافات ہیں, چاہے وہ عقائد کے اختلاف ہیں, اسے رائے کا اختلاف ہونا چاہیے. اسے اس طرح کا اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے جس پہ ہم ایک دوسرے کے جان کے درپے ہو جائیں. اور دوسری بات آخری یہ ہے کہ ان تمام مسالک, تمام مذاہب میں جو کامنیلٹیز ہیں, جو مشترکات ہیں, ہم انہیں ڈھونڈیں. میری سوچ میں وہ 80-85% ہیں, اور جو مختلفات ہیں, ڈیفرنسز ہیں, وہ 15-10% ہیں. وہ ہمیں بیٹھ کے طے کر لینے چاہیے اور اس میں ہر ایک کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن جو مشترکات ہیں ان کو اپنا کر کے ہم معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا کر سکتے ہیں. جناب ڈاکٹر نعیم صاحب, آپ کے پاس بات کو لے کر آیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ میسیجز سارے موجود ہیں. میں پہلا کویسچن جو ہے, I'll insist کہ اس کویسچن پہ دوبارہ آ جاؤں, وہ یہ ہے کہ یہ میسیجز تو موجود ہیں, یہ میسیجز ایک سائیڈ پہ کیوں ہو جاتے ہیں جب فسادات پھیلتے ہیں, جب ٹینشنیں پھیلتی ہیں؟ کیا ہمارا ایز انڈیویجول
ایک شہری کے طور پہ ایک میں جرنلسٹ کی بات کر لوں گا, رسپانسبلٹی تو بنتی ہے نا کہ انہی اقدار کو پروموٹ کیا جائے. یہ کوئی طریقہ ہے ہمارے پاس اس وقت موجود کہ مستقبل میں جب بھی کوئی فتنے کی کوشش ہو, فساد کی کوشش ہو, تو اس وقت یہ ایمفیسس برقرار رہ جائے اور پھر کرائسس نہ ہو؟ جی بالکل موجود ہے. اس سے پہلے مختصر ایک دو جملوں میں صرف یہ میں کہنا چاہوں گا کہ مسلکی سوچ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے دینی سوچ. تفسیر کا موضوع جو ہے وہ ہے قرآن. اگر آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو آپ کو تفسیر کی مدد سے قرآن پاک کے کانٹینٹ سمجھ آ جائیں گے. تو جب ہم تفسیر کا موضوع ڈیفائن کرتے ہیں نا تو وہ بنتا ہے قرآن. مگر اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے نا, انسان کو سمجھنا ہے, تو وہ قرآن کا موضوع ہے. ہمارے ہاں مسلک کی اختلافات اس لیے زیادہ پروموٹ ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کے متن کو چھوڑ کے تفسیر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ تفسیری اختلافات اور کس نے لکھی اور اس کے مسلک کا بانی کون ہے, ہم اس میں الجھ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی ایک بات تو بڑی ویلڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ فکری جو وہ ہے اختلاف ہے اس کو فکری رکھیے, اس کو وہ جو ہے اینٹوں پتھروں والا نہ بنائیے ایک دوسرے سے لڑائی کرنے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن تفسیر کو قرآن پاک کے متن کا نعم البدل قرار دینے کی فکری یا سائیکولوجیکل کوشش کریں گے تو وہ اختلاف کا باعث بنے گی. کیونکہ تمام مسالک کا جب وہ دینی سوچ کو پروان چڑھائیں گے, مسلک کو دین کے تابع رکھیں تو مسلک بچا رہے گا, مسلک کو دین کے اوپر لے کے آئیں گے تو دین بھی خراب ہوگا, مسلک بھی خراب ہوگا. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں. ساری ذمہ داری دینی اداروں پر یا علماء کرام پہ ڈال دینا زیادتی ہے. کئی معاملات میں یہ حکومت کی سیاسی فریضے میں بات یہ شامل ہے کہ وہ علماء کرام کی کاوشوں کو یا ان کے سجیشن کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ ایگزیکٹو جو ہے میتھڈز کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں ابھی میسج کی کیونکہ بات کر رہا ہوں, اور آج کی جو ریالٹی ہے اس میں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے پاس شاید سارے کنٹرولز نہیں ہیں. میڈیا ایک علیحدہ وہ ایک ریالٹی بن چکا ہے. جو مختلف جو ہے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے جو میسیجز آتے ہیں وہ ایک علیحدہ لیول پہ ہیں, اور سول سوسائٹی کی بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو وہ بھی ہے. تو ان تمام کا رول جو ہے ملا کے کوئی ہوگا نا. ایگزیکٹلی, اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ جو ٹیکنیکس اور تھیولوجیکل کانسیپٹس ہم انٹرنیشنلی انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے اپلائی کرتے ہیں, ان کانسیپٹس کے حوالے سے جو ہمارے مختلف مسالک کے علماء کرام ہیں, جو نچلے طبقے کے ملا حضرات ہیں جن کی مسجد میں بھی فرائض ہیں, دینی فرائض ہیں, جو اپنے اپنے مسلک کو اپنے اپنے مدرسے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے خاص طور پہ ٹریننگ کی جائے, تاکہ وہ کانسیپٹ جو ہم مختلف مذاہب کو متحد رکھنے میں اپلائی کرتے ہیں وہ مختلف مسالک کے درمیان سائیکولوجیکل ان کو ٹرین کیا جائے کہ ہم نے کس سوچ کے تحت, کس کانسیپٹ کے تحت کامنالٹیز پہ فوکس. میری ایک اور دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا, اور وہ یہ ہے کہ یہ رائٹ یہ ہونا چاہیے. ایک امپورٹنٹ بات لٹریچر کی ہے. ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیٹ لٹریچر کو پھیلاتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو کہ جس طرح کی اقدار کی بات ابھی یہاں پہ ہوئی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی لٹریچر لائے. کیا مجھے نہیں پتا کہ ہیٹ لٹریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا طریقے موجود ہیں, لیکن یہ تو پاسبل ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کا اپنا وجود نہیں ہوتا, روشنی دیا جلا دو تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. کیا لٹریچر اتنا بن رہا ہے ہمارے ملک میں؟ میں سر آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے سائیکل ذرا پورا کر لینے دیجیے گا, کہ ہمارے پاس اتنا لٹریچر کریٹ ہو رہا ہے کہ جو ہم آہنگی کو پروموٹ کر پائے. ایگزیکٹلی ہو رہا ہے, بہت زیادہ لٹریچر ہو رہا ہے. میں اپنی مثال دوں گا. جب میں نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اردو زبان میں پہلی کتاب لکھی, اسلام, مسیحیت اور مکالمہ محبت, وہ میرے ہی مسلک کے ایک دوست نے چھاپی. اس کا سیکنڈ ایڈیشن چھاپنے سے انکار کر دیا کہ اس کو تھریٹ اتنی ملی دوسرے مسلک کے لوگوں سے کہ تم اب دوسرے مسلک کے ہو گئے, حالانکہ وہ تھی اسلام کی ریپرزنٹیشن میں. اب میں نے دیکھا کہ بعض لابیز اتنی اسٹرانگز ہیں کہ وہ آپ کے میسیج کو آگے کمیونیکیٹ نہیں ہونے دیں گی, وہ چاہتی ہیں یہ ڈفرینس مینٹین رہے. تو پھر میں نے وہی کتاب جو ہے ویڈیوز لیکچرز کی شکل میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی. اب میری اپنی چینل کی یوٹیوب صحیح ہے, وہ بند ہے, بے شک بند ہے, مگر وہ کسی حوالے سے چل رہی ہے. میسج تو ہے, فیس بک پہ آگے اس پہ ہیں, اور بہت ساری نعم البدل ہیں, اور وہ کتابیں آن لائن چلی گئی ہیں. تو جو سوشل میڈیا کا نیگیٹو رول ہے وہ پازیٹیو بھی پلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اینگل کو لے کے اس کو زیادہ ڈسکس. اس دفعہ دیکھیں ماضی میں یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ ٹیلی ویژن جو ہے اور اخبار جو ہے وہ شاید ہینڈل نہیں کر پاتے. اس دفعہ تو میڈیا کے بارے میں بڑی تعریف ہوئی ہے کہ ایک ریسٹورینٹ دکھایا گیا ہے. سوشل میڈیا شاید ایک سرپرائز کے طور پہ بہت زیادہ پروموٹ ہو گئی چیزیں, تو اس پہ تھوڑی سی پریشانی ہے. ڈاکٹر طفیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر, وہ ضرور کہیے, لیکن میرے پاس 2-3 منٹ ہے, میں ساروں سے ایک جو ہے بالکل 2-3 جملوں میں ہی بات کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو میں
کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا جتنا لٹریچر ہے وہ سارا کا سارا عربی میں ہے، اور ہم لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں. ہمیں عربی زبان کو پہلے پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہر انسان اسلام کو براہ راست اپنی عقل، فہم، دانش اور فراست کے مطابق سمجھ سکے. اور یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو درمیان میں ہم نے ایک پاپائیت نما کوئی چیز بنانے کی کوشش کی تھی، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس اہل بنائیں کہ وہ قرآن اور سنت کو براہ راست سمجھ سکیں. آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں گے بات کو؟ کچھ ٹائم میرے لیے جی ضرور کیجیے. بسم اللہ آپ سے ہوئی تھی، اختتام بھی آپ پہ ہو رہا ہے. فرق صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو رواداری کی ہنڈرنس ہے نا، میں دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے اس طرف توجہ فرمائے، شاید اپریشیٹ کریں گے. برے صغیر کے لوگوں کے صوفیاء کرام کے حوالے سے اسلام پھیلا تھا، ٹالرنس بھی تھی سارے. یہ جو غیر ملکی سرمایہ کے طفیل یہاں فیکٹریاں قائم ہوئی ہیں اور یہاں پر انہیں پروموٹ کیا گیا ہے. آپ نے ایک بہت بڑی بات اینڈ میں کر دیا، اس پہ جو ہے نا اچھا اب میری بات سن لیں. اتنے ڈیٹیل میں بات نہیں ہو پائے ڈیٹیل میں گی. نہیں ہوگی، لیکن سن لیجئے کہ اس غیر ملکی سرمایہ اور ان کا طریقہ تبلیغ یہاں پروموٹ اگر آپ وہ جو ایجنسیاں کر رہی ہیں اس سے آپ کی پاکستان کی اندرونی سالمیت اور استحکام مؤثر ہوا ہے. میں 40 برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان ممالک سے کہیے کہ ان مدارس کو، ان دینی اداروں کو فراوانی کے ساتھ دیں، لیکن ایک کام کریں کہ جو فرقہ واریت پھیلائیں، جو دہشت گردی پھیلائیں، ان کو آپ بند کر دیں. ہاں کیا پھیلانا چاہیے؟ مرکز محبت رسول کا نام پھیلانا چاہیے، حسینیت کو پھیلانا چاہیے. جو جیسے صوفیہ کرام نے حضرت پنجتن پاک کو محبت کا وسیلہ بنایا، اسی طرح یہ ٹالرنس بھی پھیلے گی، اسلام بھی قائم رہے گا. پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ویسے فرق صاحب میں سانحہ راولپنڈی کے باوجود کو یہ خطرہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے وہ گا، ختم نہیں ہو جائے. میں آپ کو بتا دوں اگر سانحہ راولپنڈی کے باوجود ہمارے راولپنڈی میں تمام مکاتب فکر میں یکسوئی پائی جاتی ہے. اور آپ کوشش کریں، ان سب سے اپیلیں کریں، جو ہونا تو ہو گیا، لیکن اپنے مستقبل میں آپ کی اقتصادی خوشحالی کے لیے یہ جو ریلیوں کا سلسلہ ہے، یہ جو جلوسوں کا سلسلہ ہے، اس میں موڈریشن لے کر آنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آخری جملے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اور ٹائم نہیں ہے. اگر آپ صرف ایک جملہ. جی بالکل، میں بالکل اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ جو میں نے اسلام پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام انسان کے اندر ہے، کتاب اس کو اندر اترنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر محمد طفیل صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، جو ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں ابھی پروگرام میں، کوئی آسان طریقہ نہیں ہے ان تمام کے اوپر ریزالو لے کر آنے کا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر بہت سارے سوالات بھی ہیں، ان کے جوابات جو ہے وہ بھی ہم نے کریٹ کرنے ہوں گے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اساس کو کے اوپر قائم رہیں تو اس سے مسائل ختم ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں. اساس جو ہے وہ دو ہے، ایک ملک ہے اور ایک مذہب ہے. مذہب ہمارا ہم مسلمان ہیں، اسلام مذہب ہے. اگر اس کی بیسک تعلیمات جو کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا اس کو مانا جائے، اس کے اوپر غور کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک منڈین ریالٹی میں پاکستان جو ہے وہ ہمارا جو ملک ہے، اس کی جو سلامتی ہے وہ بھی یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ کویشچن میں یا کوئی خطرے میں تو نہیں آ جاتی جب ہم آپس میں لڑتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو آنے والے دنوں میں یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے نہ تو واقعات راولپنڈی جیسے ہوں گے اور نہ ہی کوئی اور کرائسس ہوگا. یہ تھا جی آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.